ارشاد صاحب، سی پیک کی 10 سالہ تقریبات نئے مرحلے میں بھی ہم داخل ہو گئے. پیپلز پارٹی کریڈٹ لیتی ہے ہم نے شروع کیا. آصف زرداری نظر نہیں آئے. بلاول صاحب ملک سے باہر تھے. وجہ کیا ہے؟ کیا ایک جانب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ الیکشن نہیں ہونے والے اس لیے پیٹرولیم مصنوعات بڑھا دی ہیں, قیمتیں اس کی بڑھا دی ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں شاید اپنی گیم شروع ہو چکی ہے اور اس لیے سی پیک کا سولو کریڈٹ نون لیگی لینا چاہتی ہے. یہی وجہ ہو سکتی ہے یا کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے؟ سر کئی ایسی چیزیں ہیں. اب وہ جو ہے جو بیان کروں تو صنم پکارے ہری ہری, کچھ چیزیں ہیں جو کہی نہیں جا سکتی. یہ کون سا انداز حکمرانی ہے اس ملک میں؟ مجھے بتائیں کہ یہ جو فوت ہوئے ہیں حکمران خاندان کے, انڈیا کے ساتھ یو اے ای کی $100 ارب کی تجارت ہے. انڈیا کے کتنے لوگ وہاں پہنچے ہیں؟ ہمارے حکمرانوں کی رشتہ داری ہے ان سے. کس کے ساتھ؟ شیخ زائد کے خاندان سے تعزیت کے لیے جی بالکل مودی گیا ہے. نہیں, ابھی تک تو خارجہ گیا ہے. ابھی تک تو اطلاع نہیں. کوئی اہم آدمی کوئی اطلاع ہے؟ $100 ارب کی ہے. لیٹر آن بلاول صاحب نے جوائن کیا, لیکن اچھا, بلاول صاحب اکیلے کیوں گئے ہیں؟ بلاول صاحب وزیر اعظم کے ساتھ کیوں نہیں جا سکتے تھے؟ جب وزیر اعظم کا جہاز جا رہا ہے تو وزیر خارجہ ساتھ چلے جائیں. جی, یہاں اس ملک میں نائب وزیر اعظم آ رہا ہے چین کا, جی, اور اس کے پہلی جو تقریب ہوتی ہے اس میں بلاول صاحب موجود نہیں ہیں. جی, وہ دبئی چلے گئے ہیں, یو اے ای چلے گئے ہیں جناب تعزیت کرنے کے لیے. مطلب ملک اور حکومتیں اس طرح سے چلتی ہیں. $1 ارب بھی تو دیے ارشاد صاحب انہوں نے بھی. جی, $1 ارب اگر دیا ہے تو چین نے کچھ نہیں دیا. چین کے وزیر اعظم کا کوئی چین نہیں, تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ بھی ہے. بھائی کوئی آداب ہوتے ہیں حکمرانی کے. یہ آپ نے اتنا ایسے لوگ غیر سنجیدہ لوگ حکمران بنا دیے اس ملک کے. وزیر خارجہ ہے ملک کا, اور وہ نائب وزیر اعظم یہاں آتا ہے اور پہلی تقریب رات کی ہوتی ہے, اس میں وزیر خارجہ موجود ہی نہیں ہے. جی, تعزیت کے لیے 2 دن آپ اتنی دیر بعد گئے ہیں نا, 2 دن بعد چلے جائیں. پہلے تو یہ ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ کیوں نہیں جاتے؟ جی, یعنی یہ شو کرنے کے لیے کہ میری ایک الگ پارٹی ہے, میں ایک پارٹی کا سربراہ ہوں, میں وزیر اعظم کے ساتھ وہ دوسری پارٹی سے کیوں جاؤں؟ بھائی عجیب بات ہے. اس کے آپ ماتحت وزیر خارجہ تو لگے ہوئے ہیں, اور اس موقع پر آپ مطلب یہ کوئی حکمرانی کیا, یہ جینے کے آداب بھی نہیں ہیں. آگے آ جائیں اس پہ کہ سی پیک جو ہے بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ کون لے کر آیا ہے, یا یہ ہے کہ اس کے نتائج فوائد سے کون مستفید کر رہا ہے اس ملک کو. یہ امپورٹنٹ بات ہے. جی, جی, جی. یہ بحث اب کب ختم ہوگی کہ جی وہ زرداری صاحب لے کے آئے, یا پرویز مشرف کا تو کے دور میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس دن یہ بات اس وقت بھی چل رہی تھی. جی, بھٹو صاحب کو چین کی پاک چین دوستی کا معمار کہا جاتا ہے. ان کی کوششیں بلا شک و شبہ قابل داد ہیں, لیکن وہ تو بوگرا کے دور میں شروع ہوئی تھی. جی, وہ تو حسین شہید سہروردی صاحب کے دور میں شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. ہم نے, ہمارے سیاستدانوں نے, ہمارے حکمرانوں نے, خاص سول ہوں یا فوجی ہوں, ایک کریڈٹ کے چکر میں ہی کام خراب کر دیا. یعنی جو کام کرنا ہے وہ نہیں کرنا, کریڈٹ کے چکر میں. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. جی, ایک نوزائید شکور صاحب اگلے دن واقعہ سنا رہے تھے. کہنے لگے کہ جمالی صاحب کے ساتھ, وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی صاحب کے ساتھ میں گیا سعودی عرب کے دورے پر. وہاں بادشاہ سے ملاقات تھی اور ان کے ساتھ وزیر خارجہ بیٹھے تھے. جی, وہ میرے خیال وہ سعود الفیصل جو تھے نا, جی, وہ تھے وزیر خارجہ اس وقت. کہتے جی وہ وزیر اعظم نے کہا کہ سر ہمیں مہربانی فرمائیں, وہ جو مؤخر اس پہ ادائیگی پہ ڈیفر پیمنٹ پہ تیل ہوتا ہے, وہ مدت ختم ہو رہی تو مدت بڑھا دیں. جی, وزیر خارجہ سے انہوں نے کہا. تو اس نے کہا کہ جی وہ تو بادشاہ جو حکم کریں گے میں کروں گا. تو بادشاہ نے اشارہ کیا ٹھیک ہے. اس نے کہا بائی دا وے یہ آپ کیا لوگ ہیں؟ وزیر خارجہ نے کہتے وہ بڑا جس طرح تپا ہوا بندہ ہوتا ہے. اس نے کہا آپ کیا لوگ ہیں ویسے؟ جی, اس نے کہتے مجھے ایسے لگا کہ یہ بالکل چڑھائی کرنے لگے ہیں. جمالی صاحب وزیر اعظم صاحب, وزیر خارجہ جمالی صاحب کو عرب پتہ ہے, عرب آپ کو پتہ ہے ادب آداب کے معاملے میں بہت ہی
سینسٹیو ہیں، اوور سینسٹیو ہیں، اور بڑا اس کا خیال رکھا جاتا ہے جی مہمانوں کے ساتھ۔ تو اس نے کہا کہ تماشا آپ نے بنایا ہوا ہے، ہم 20 ملکوں کو تیل دیتے ہیں، اور آپ جب تیل آپ کو ہم سستا دیتے ہیں تو اتنا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ 19 ملکوں کو دوسرے گاہک بھی خراب کرتے انہیں ہمارے گاہک خراب کر دیتے ہیں۔ اور 20 ملک تو ہمارے گاہک جو آپ خراب کرتے ہیں، 20 ملک ایسے ہوتے ہیں جو اس عمل کے خلاف ہوتے ہیں، ان کو بھی ناراض کر دیتے ہیں۔ ہم پر دباؤ آ جاتا ہے کہ یہ کیا تماشا آپ نے مفت تیل دینا شروع کر دیا ہے۔ جی ہم ان کو سمجھا کے تاکہ جی مؤخر دے گی، آپ وہاں کہتے ہیں نہیں جی ہم تو مفت لے کر آ گئے، کہتے ہیں یہ تماشا ہم نے نواز شریف کا بھگتا، یہ تماشا پرویز مشرف کا بھگتا، اب آپ آ گئے ہیں۔ جی میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈھنڈورا پیٹنے کی ہماری عادت ہے نا، اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ صحیح ہے، کریڈٹ ٹھیک، یہ نہیں ہے کہ اصل کام رکا ہوتا ہے، کریڈٹ ہم لے رہے ہیں۔ یعنی چین کے لوگ کیا سوچتے ہوں گے جب ہم یہاں سارا دن تقریریں کرتے ہیں کہ جی سی پیک کا یہاں بیڑا غرق ہو گیا، ساتھ ہی کہتے ہیں $25 ارب انویسٹ بھی ہو گئے۔ بھئی اگر سی پیک کا بیڑا غرق ہو گیا تو $25 ارب کہاں انویسٹ ہو گئے؟ چین کو اس کے ثمرات مل رہے ہیں جو $25 ارب لگایا۔ بات یہ ہے کرونا جو تھا ساری دنیا بند تھی، جی یہاں سے چائنیز چلے گئے تھے، جی بند ہونا تھا نا، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا سسٹم جو ہے، اچھا 1 سال میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اس پہ؟ او بھائی بات یہ ہے کہ ہمارا سسٹم خراب ہے، ایشو یہ نہیں ہے کہ یہ ذمہ دار ہے وہ ذمہ دار، ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے کہ گورکھ دھندا ہے۔ اسی لیے تو یہ فیسلیٹیشن کونسل کیوں بنانی پڑی؟ بالکل ایسے ہے، بہترین اقدام ہے، اللہ کرے یہ کامیاب ہو۔ یہی حل ہے کہ یہ جو ہمارے بیوروکریٹک، ہمیں 4-5 سال پہلے کی بات ہے، چائنا کا 18 میں چائنا گئے ہم، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جو کام 6 گھنٹے میں ہوتا ہے آپ کا 6 مہینے میں ہوتا ہے، ہمارا 6 دن والا کام آپ یہ کئی دفعہ میں دہرا چکا ہوں یہ بات۔ آج جو سعودی عرب کے سفیر موجود تھے اس تقریب میں، انہوں نے بھی یہ جو فیسیلیٹیشن کونسل ہے اس پہ اعتماد کا اظہار کیا، بالکل۔ اور یہ جو بالخصوص دوست ممالک ہیں، ارشاد صاحب 2 مہینے پہلے تک ہم بات کر رہے تھے کہ سعودی عرب مدد کو کیوں نہیں آ رہا، کویت کیوں نہیں آ رہا، UAE کیوں نہیں آ رہا، چائنا بھی کچھ ہچکچاہٹ کا شکار ہے، تو الٹیمیٹلی پھر انہوں نے اس چیز کو ادراک کیا کہ جو کمٹمنٹ ہے وہ یہاں سے ہوگی تو معاملہ چلے گا۔ ان کی جو شرط تھی وہ پوری کر دی نا ہم نے۔ ڈار صاحب اگر یہ نومبر میں کر لیتے شرط پوری تو یہ 8 مہینے تو ضائع نہ ہوتے نا، ضائع کر دیا نا۔ بات کمٹمنٹ کی ہو رہی تھی ارشاد صاحب، کمٹمنٹ تو اسی کے ساتھ تھی کہ آپ IMF کریں اور ہم آپ کو دیں، کمٹمنٹ پر تو وہ پورے اترے۔ جب آپ نے ڈیلے کرنا شروع کر دیا، آپ نے چلاکیاں شروع کر دی IMF کے ساتھ، یعنی سابقہ حکومت پر الزام یہ ہے کہ اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے بیڑا غرق کیا، جائز بات ہے، آپ نے وہی کام کر دیا۔ بالکل ایسا ہے، یہ تو IMF نے بھی کہا کہ اس کے شوکت ترین اور اسحاق ڈار دونوں ذمہ دار ہیں۔ اچھا ارشاد صاحب آخر میں، آلدو میری نظر میں تو اب یہ اتنا ڈسکس ہو چکا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کون ہوگا، بس کبھی کیا چل رہا ہے، کوئی اپنا من پسند کوئی دوست ہے تو اس کی لابنگ ہو رہی ہے سارا، بندے کا نام نہیں سامنے آ رہا، اور راجہ ریاض صاحب بالکل نہیں بول رہے، انہوں نے کہا کل میٹنگ کروں گا بدھ کو، اس سے پہلے ٹائم نہیں ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، نہ شہباز شریف صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، نہ نواز شریف صاحب نے کرنا ہے، نہ زرداری صاحب، جو یہ کرتے رہے ہیں فیصلہ وہی ہوگا جو ہمارے راجہ سلطان سکندر یا سکندر سلطان صاحب کریں گے، اور ان کو آشیرواد حاصل ہوگی راجہ ریاض صاحب۔ دیکھیں پھر راجہ ریاض صاحب، 2 راجوں کے درمیان یہ فیصلہ ہونا ہے۔ نہیں، راجہ ریاض صاحب یعنی بارش کا پہلا قطرہ تھے PTI کے خلاف اور اس حکومت کے خلاف، آخری بارش بھی وہی ہے۔ صاحب تو نہیں ہوں گے لیکن ہوگا وہی، ہوگا۔ جی ٹھیک۔